أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ أَوْ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا حُجْرَ ضَبٍّ فَتَبِعْتُمُوهُمْ فَقَالُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَمَنْ أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم عزیز بھائیو بزرگوں، جیسے اللہ سبحانہ و تعالی انسانوں کو پیدا فرمائے ہیں، انسان سے پہلے زمین پر جنات بستے تھے اور وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، وہ بھی مکلف ہیں، وہ بھی دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور اللہ کے سامنے سوال کیے جائیں گے اور ان کو دوبارہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ان کی حیات کا جواب دینا پڑے گا۔ جیسے انسان مکلف ہیں ویسے وہ مکلف ہے۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ مرتبہ کے جمعے میں کہا تھا کہ یہ انسانوں کا جسمانی احوال ہیں تو اور ایک ان کے روحانی احوال بھی ہیں۔ تو انسان کو جس طرح جسمانی طور پر ایذا و رسانی پہنچائی جاتی ہے، ایسے ہی روحانی طور پر بھی اس کو ایذا رسانی پہنچانے کی کوشش ہوتی ہے، اور بعض مادہ پرست لوگ صرف اس کا انکار کرتے ہیں، ورنہ یہ روح اور روح سے تعلق رکھنے والی چیزوں کا کوئی انکار کوئی جماعت نہیں کرتی۔ اب اس میں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور حیات میں بھی اس کی نظیریں ملتی ہے، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے حیات میں بھی مختلف قسم کے واقعات اور مختلف قسم کے ان کے ساتھ بھی حالات پیش آئے تھے۔ تو یہ شیطان کے ماننے والے اولیاء شیطان، یہ ان کی کوشش ہے کہ نیک بندوں کو، دین کی محنت کرنے والوں کو، جو اللہ کے دوست ہیں، ان کو تکلیف پہنچائے، لیکن اللہ نے اس سے ہمارے لیے حفاظت کا سامان بھی بنایا ہے۔ حفاظت کا سب سے بڑا سامان ہے وہ قرآن کریم ہے، کہ قرآن کریم ہمارے دنیا میں بھی حفاظت کا ذریعہ ہے اور آخرت میں بھی اس سے ہماری حفاظت ہوتی ہے۔ تو یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ جیسا میں نے گزشتہ بھی چند باتیں کہی تھی، بعض لوگ جن میں سے سر سید احمد خان اور ان کے چند ماننے والے جو علی گڑھ کے یونیورسٹی کے بانی ہیں، انہوں نے اس کا انکار کیا کہ جادو وغیرہ کچھ نہیں ہوتا اور روحانی طور پر کسی کو ایذا رسانی نہیں پہنچائی جا سکتی، اور مختلف قسم کی تعویلات کی ہے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سحر ہوا تھا اس کو بخاری مسلم میں بھی روایت ملتی ہے، اور دوسری کتابیں جو صحاح میں سے اس میں بھی روایت ملتی ہے، ابن ماجہ، نسائی میں، اور تفسیروں میں، تفسیری روایات میں کچھ زیادہ ہی تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ منقول ہے۔ اور یہ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ایک خاتون آئی مدینہ منورہ میں، اور وہ آ کر جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلاش میں آئی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمائے تو وہ واویلا مچانا شروع کر دی اور رو رہی تھی۔ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ مجھے اس کو دیکھ کر ترس آیا کہ وہ اتنا رو رہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آ کر جو ہے نہ پانے کی وجہ سے اتنا ملال ظاہر کر رہی ہے۔ تو میں نے اس کو پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ میرے ساتھ کچھ ایسا عجیب معاملہ ہوا اور میں اس چیز کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرنے کے لیے آئی ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب موجود نہیں ہے،
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے تو پوچھا تھا کہ میرے ساتھ فلاں فلاں واقعہ پیش آیا، آپ مجھے اس کا حل بتائیے، تو وہ کہنے لگے ہم اس کا حل نہیں جانتے، ہم اس کا معاملہ ہم نہیں جانتے کہ اس کا جواب کیا ہے۔ تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کے لیے آئی ہوں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں، اب میرا کیا ہوگا، میری آخرت کا کیا بنے گا؟ تو حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے تمہارے ساتھ واقعہ کیا پیش آیا؟ تو وہ کہنے لگی میرا شوہر کہیں چلے گیا تھا، مجھ سے غائب ہو گیا، دور چلے گیا، تو میں پریشان تھی۔ یہ واقعہ مستدرک علی الصحیحین جو امام حاکم نیشاپوری کی کتاب ہے، جو صحیح روایات ہیں اس میں جو اکثر بخاری مسلم کے شرط پر وہ کتاب میں واقعہ منقول ہے، کوئی ضعیف روایت بھی نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ میرا شوہر مجھ سے غائب ہوا، میں اس کو تلاش کرتے ہوئے نکلی، اور جب میں اس کو کہیں مجھے ملا نہیں، بہت لمبا وقت ہو گیا، تو میں پریشان تھی۔ تو ایک بوڑھی خاتون میرے پاس آئی، آ کر کہنے لگی کہ تم اپنے شوہر کو واپس لانا چاہتی ہو؟ اس نے کہا ہاں بالکل۔ تو اس نے کہا میں جیسے کہوں گی ویسے کرو گی تو تمہارا شوہر واپس آ جائے گا، میں ان کو واپس لے کے آنے کا جو ہے ترتیب بتاتی ہوں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے بتائیں، تو میں فلاں وقت آؤں گی، تم تیار رہنا۔ تو وہ رات کے وقت میں میرے پاس 2 کتوں کو لے کر، سیاہ کتوں کو لے کر آئی، جن کے آنکھوں پر جو ہے سفید داغ بنے ہوئے تھے، اور روایتوں میں آتا ہے جو سیاہ کالے کتے جن کے آنکھوں کے اوپر سفید نقطے نشان بنے ہوئے رہتے ہیں، بعض ہوتے ہیں جن کے آنکھوں پہ نشان بنے ہوئے رہتے ہیں، یہ شیطان کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، حدیث میں بھی ملتا ہے۔ تو وہ ان کو لے کر آئی میرے پاس، اور وہ ایک کتے پر سوار ہو گئی، مجھے ایک پر بٹھا دی، اور وہ اس پر ہم چلتے ہوئے جا رہے تھے، بڑی آہستہ ہماری رفتار تھی۔ چلتے ہوئے ہم بابل کے شہر کو پہنچے، اور بابل کے شہر کو پہنچے تو وہ مجھے ایک جگہ لے کر آئی، وہاں 2 مخلوق تھی جن سے اس نے کہا کہ تم ان سے بات کرو، یہ تمہارا کام پورا کر دیں گے۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ میرا فلاں کام ہے، تو انہوں نے کہا ہم آزمائش ہیں، ہم فتنے کے لیے بھیجے گئے ہیں، تم کفر میں مت پڑو، واپس چلے جاؤ۔ تو اس نے کہا نہیں، مجھے میرا شوہر واپس چاہیے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم جا کر فلاں تندور میں پیشاب کر کے آنا ہمارے پاس۔ تو میں اس تندور کے پاس پہنچی، جو تندور ہوتا ہے آگ جلائی جاتی ہے، جب اس میں پیشاب کرنے کے لیے پہنچی تو مجھے خوف ہراس محسوس ہوا اس عمل کو دیکھ کر، تو میں واپس آ گئی۔ تو ان لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے پیشاب کیا تندور میں؟ تو میں نے کہا ہاں دیکھا ہے، میں نے پیشاب کیا ہے۔ تو وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کیا تم نے کچھ دیکھا؟ انہوں نے کہا میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم نے پیشاب نہیں کیا، دوبارہ جا کر کے آؤ۔ تو دوبارہ میں گئی، پھر بھی مجھے ہمت نہیں ہوئی، تو پھر واپس آ گئی۔ تیسری مرتبہ جب میں نے ہمت کر کے اس میں پیشاب کر دیا اور ان کے پاس پہنچی، تو وہ پوچھتے ہیں کہ تم نے کچھ دیکھا ہے؟ تو کہا ہاں دیکھا ہے۔ کیا دیکھا؟ لوہے کے خود میں بندھے ہوئے ایک گھوڑ سوار میرے جسم کے اندر سے نکلا اور یوں آسمان کی طرف چلے گیا۔ تو کہتے ہیں ہاں ہم نے جو کہا وہ عمل کر دیا ہے، اور جو تمہارے سینے سے گھوڑ سوار نکل کے گیا ہے وہ تمہارا ایمان تھا جو تمہارے اندر سے نکل گیا ہے۔ اب تم جو چاہو گی وہ تم سے ہوگا، اب تم جو کرنا چاہو گی، جو حکم دو گی وہ تم سے ہوگا۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر کہنے لگی میں اس کا کچھ حل نہیں جانتی کہ تم کیا کر کے آئی ہو، کیا ہے اس کا، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ تو اس وقت پھر وہ خاتون کہنے لگی کہ اس کے بعد مجھے چند گیہوں کے دانے اس بوڑھی عورت نے دیے اور کہا کہ یہ دانے زمین پر ڈالو اور کہو کہ اگنے کے لیے کہا تو وہ اگ گئے۔ میں نے ان دانوں کے لیے کہا کہ کٹ جاؤ تو وہ کٹ کے جو ہے سامنے موجود ہو گئے، اور اس کے بعد میں نے اس کو آٹا بننے کے لیے کہا تو وہ دانے آٹا بن گئے۔ اس کے بعد میں نے یہ چیزیں کی ہے، وہ ہوتا رہا، اس کے علاوہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ خاتون کہتی اس کے علاوہ میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن اب میرا ایمان جو میرے اندر سے نکل گیا ہے، اب مجھے اس کا خوف ہے کہ میری آخرت کیا بننے والی ہے، اور میری دنیا بھی بگڑ گئی اور میری آخرت بھی بگڑ گئی۔ اس کے لیے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرنے کے لیے آئی ہوں کہ اس کا مجھے کچھ حل مل جاتا،
اس کا کچھ مجھے جو ہے مسئلہ حل ملتا، تو میں نے صحابہ سے، میرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، ان سے میں نے پوچھا کہ اس طرح کا واقعہ پیش آیا. انہوں نے کہا ہم اس کا جواب نہیں جانتے، اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہوتے تو تمہارے لیے کافی ہو جاتے. یعنی بڑے سے بڑے گناہ، کبیرہ گناہ بھی ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں. تو اگر تمہارے ماں باپ حیات ہوتے ہیں تو وہ تمہارے لیے کافی ہوتے، لیکن وہ بھی نہیں ہیں. اس کے علاوہ کسی نے مجھے کوئی حل نہیں بتایا. تو حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں بھی اس کا حل نہیں جانتی، مجھے بھی نہیں معلوم کہ اس کا کیا حل ہے. تو یہ واقعات جو ہیں کتابوں میں ملتے ہیں کہ اس کا ثبوت ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جادو کا اثر نو انکار کر دیں. آج جب دنیا والے، جو سائنس والے آگے بڑھ گئے نا، تو وہ لوگ بھی جو ہیں چند چیزوں کو دیکھ کر ان چیزوں کو ماننا اور ان چیزوں کے اندر جب تحقیق کیے تو اس کا ثبوت ان کو ملا ہے. مثال کے طور پر جب کسی پر سحر کرنے کی کوشش ہوتی ہے، جادو کرنے کی کوشش ہوتی ہے، تو اس کے جسم کے اعضاء پر کیے جاتے ہیں، بال پر یا ناخن. بال اور ناخن اس لیے کہ بغیر درد کے، بغیر تکلیف کے، اس کو بغیر معلوم ہوئے لے کر آ سکتے ہیں، اس لیے لوگ اس پر کرتے ہیں. ورنہ اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ مل جاتا تو اس پہ بھی وہ لوگ عمل کر دیتے ہیں. میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں، جیسے پہلے بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب دین کا کام کرنا شروع کریں گے نا، دین کا کام کرنا شروع کریں گے، دو طرف سے ضرور حالات آئیں گے. ایک، لوگ اس طرح کی بری حرکتیں کریں گے اس کو روحانی طور پر تکلیف دینے کی، اور دوسرا، اور یہ وردی والے جو پالتو بیٹھے ہوئے ہیں سیاسی لوگوں کے، ان لوگوں کی طرف سے بھی تکلیف آئی. یہ بالکل آنی ہے. اگر ہم دین کا کام کریں اور یہ پالتو آ کر ہمیں تکلیف نہ دیں، یہ ہو نہیں سکتا ہے. یہ تو ہونا ہی ہے، یہ تو ہوتا ہی ہے. اس میں سے ایک حصہ یہ بھی ہے. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں اس چیز کو شریعت کیا کہتی ہے وہ سمجھا رہا ہوں. اس کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ لوگ جو ہیں بعض لوگوں کو دیکھ کر ڈرتے ہیں. اس کی تاثیر ہے، اس کی طاقت ہے. قرآن میں ایک آیت آتی ہے، لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، کہ وہ لوگ اپنے آنکھوں سے تم پر حاوی ہوتے ہیں، اپنے آنکھوں سے. تو بعض مفسرین نے اس کی تفسیر میں ایک چیز لکھی ہے کہ بعض لوگ جو ہے نا جب کسی کو دیکھتے ہیں، پوری نگاہ بھر کر کسی کو دیکھتے ہیں تو سامنے والا ہیبت زدہ ہوتا ہے یا اس کے دباؤ میں آ جاتا ہے. ایک تو وہ ہپناٹزم وغیرہ وہ الگ چیز ہے، یہ چیز کہ سامنے والوں کی ہیبت اپنے دل پر ہوتی ہے. اس کے لیے وہ لوگ مشق کرتے ہیں. اس کی ترتیب بھی بعض علماء نے کتاب میں لکھی ہے کہ بعض لوگ روزانہ ایک سفید کاغذ پر ایک نقطہ لگاتے ہیں اور اس نقطے کو دیکھتے رہتے ہیں. جب تھوڑی دیر تم پلک جھپکے بغیر نقطے کو دیکھتے رہیں تو وہ نقطہ حرکت کرنا شروع کرتا ہے. جب کسی بھی چیز کو ہم نجھا کر دیکھتے ہیں تو وہ ہلتا رہتا ہے، لیکن اسی نقطے کو دیکھتے ہی رہتے ہیں کہ وہ ہلنا نہیں ہے بلکہ ہماری نگاہ اس پر مرکوز ہو. وہ ہلتا نہیں ہے بلکہ ہمارے ذہن میں ایسا ہوتا ہے کہ نقطہ ہل رہا ہے. تو اس نقطے پر اپنی نگاہ کو اس طرح جماتے ہیں، پلک جھپکے بغیر کوشش کرتے ہیں کہ اسی نقطے پر ہماری نگاہ جمے رہیں دونوں آنکھوں کی، اور وہ نقطہ حرکت کرتے ہوئے نظر نہ آئے. اس طرح کی مشق کی جاتی ہے. جب لوگ ایسے مشق ہوتے ہیں، بعض ہم نے بھی عامل حضرات کو دیکھا ہے رات کے وقت چراغ سلگاتے ہیں، وہ موم بتی سلگاتے ہیں اور بتی کے سامنے بیٹھتے ہیں، پورے دروازے کھڑکیاں بند رہتی ہے اور اس اندھیرے میں صرف وہ روشنی ایک ہی رہتی ہے. بس اس کو آنکھ نجھائے دیکھتے ہی رہتے ہیں، پلک جھپکے بغیر اس کو دیکھنے کا ایک مشق ہوتا ہے. جب اس طرح کی مشق ہوتی ہے نا، اس کے بعد جب کسی کو بیٹھ کے سامنے اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یوں ہی دیکھو تھوڑی دیر کے لیے تو وہ تھوڑا دباؤ میں آ جاتا ہے، اس کے دباؤ میں. تو یہ تاثیر ہیں، علماء نے بھی لکھا ہے. لیکن یہ کوئی گھبرانے کی بات تھوڑی ہے. ہمارا قرآن سے دور ہونا، ہمارا مسنون دعاؤں سے دور ہونا، ہمارا نمازوں سے دور ہونا، یہ ہمیں دوسروں سے جلدی متاثر کر دیتا ہے. اگر ہم روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو یہ ہمیں متاثر نہیں کرتا. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص آیا تھا.
بغداد میں، اس نے آ کر کہا کہ تمہارے ذہنوں میں جو ہے وہ میں جانتا ہوں، تمہارے دماغ میں جو چیز ہے وہ میں جانتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل کے جو وہ زمانے میں لوگ جو تھے اس کے پاس جاتے تھے، بتاؤ کہ میرے ذہن میں کیا ہے، اور کہنے لگے تمہارے ذہن میں یہ چیزیں، سچ سچ بتاتا تھا۔ جب امام احمد بن حنبل کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے کہ فلاں شخص آیا ہے، اس کی اتنی طاقت، ایسی صلاحیت، تو امام احمد بن حنبل نے کہا ایسی کوئی صلاحیت نہیں ہوتی کہ کوئی تمہارے ذہن کی چیزوں کو جان لیتا ہے، ایسی کوئی غیب کا علم کسی کو نہیں ہے، یہ کوئی فن ہے جو وہ جو ہے کوشش کر رہا ہے، چلو ٹھیک ہے میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ جب پہنچے وہاں پہ، اور اس نے جو ہے نا لوگوں سے کہا کہ تم کل میرے پاس اپنے گھر سے کوئی چیز چھپا کے لے کے آنا، مجھے معلوم مت کروانا، لیکن میں وہ بتا دوں گا سب کے سامنے۔ تو امام احمد بن حنبل اور ان کے ساتھ دوسرے ساتھی یہ بھی تیار ہو گئے، ٹھیک ہے ہم لوگ جو بھی چیز گھر سے لاتے ہیں وہ لے کے آتے ہیں، تم وہ چیز بتا دینا۔ اب گئے گھر، رات میں وقت پہ گھر میں بیٹھے، اور یہ لوگ جو ہے نا چند دانے، یا کھجور کے دانے تھے یا گیہوں کے دانے تھے یا چند موتیاں تھی، یہ گنتی کر کے سب اپنی تھیلیوں میں رکھ لیے بول کے۔ دوسرے دن جب اس کے پاس پہنچے جہاں وہ روزانہ مجلس لگا رہا ہے، لوگوں کو اپنی طاقت کا اظہار کر رہا ہے، تو جب مجلس میں پہنچے تو ایک آدمی آیا تو اس سے کہا کہ تمہاری تھیلی میں فلاں چیز ہے اور اتنی عدد ہے، اس نے کہا صحیح کہا۔ دوسرے کو بلایا، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تیسرے جب امام احمد بن حنبل آئے تو وہ ان کو دیکھا اور جواب نہیں دے سکا کہ ان کے تھیلی میں کیا ہے، ان کے تھیلی میں کتنے عدد کی چیزیں ہیں، وہ جواب نہیں دے سکا۔ تو دوسرے جو شاگرد تھے وہ حیران ہوئے کہ حضرت یہ تو ہمارے دماغوں کو تو پڑھ لیا ہے، کوئی غیب کا علم نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ غیب کا علم ہے، غیب کا علم نہیں ہوتا، وہ دماغ کو پڑھتے ہیں۔ آج کل تو کئی جگہ ایک کورسز بھی کھلے ہوئے ہیں کہ سامنے والوں کو دماغ کیسے پڑھا جاتا ہے، کیونکہ دماغ میں جو عدد ہوتا ہے وہ چہرے پہ ظاہر ہوتا ہے، اس کی ایک علم ہے بہرحال۔ تو وہ پوچھا حضرت آپ جو گنتی کر کے لائیں یہ بتا نہیں سکا۔ حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں نے گنتی کیے بغیر میرے تھیلی میں ڈال کے لایا ہوں، میں نے گنتی نہیں کی ہے، اس لیے میرے دماغ میں گنتی نہیں ہے تو یہ میرے دماغ کو بھی نہیں پڑھ سکا۔ یعنی وہ لوگوں کے سامنے لوگوں کو بتائے ہیں کہ یہ تمہارے دماغ کو پڑھ رہا ہے، یہ کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا ہے۔ یہ ایسے ہی جو ہے نا لوگوں کے پاس جب جا کے بیٹھتے ہیں تو چہرے سے چند چیزیں نمایاں ہوتی ہے، مشق کرنے پر وہ چیزیں حاصل ہوتی ہے، چند محنتوں پر۔ عامل حضرات بھی کرتے ہیں، کاہن حضرات بھی کرتے ہیں، قیافہ شناس بھی کہتے ہیں، عرافہ جس کو حدیثوں میں بھی آتا ہے، عرافہ جو قیافہ شناس کہتے ہیں۔ یہ باتیں شاید نئی نئی معلوم ہوتی ہوں گی۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عورت سے شادی کرنے کا ارادہ کیے، اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے اس خاتون سے نکاح کرنا ہے، جاؤ جا کے اس کو رشتہ پیغام بھیج کے آؤ۔ تو حضرت امیر معاویہ کی بیوی جو ہے نا پیغام نکاح لے کر گئی۔ اس کو جب نکاح کرنے کا ارادہ کیا، ابھی نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی۔ رخصتی سے پہلے وہاں کی ایک عرافہ نے، قیافہ شناس نے یہ بتایا کہ تم جس عورت سے نکاح کیے ہو اس عورت میں یہ خرابی ہونے والی ہے۔ یہ عورت، کچھ بات اس نے صاف الفاظ میں بتائی ہے کہ یہ عورت تمہارے لیے نقصان کا سبب بنے گی۔ اس نے نقصان کا سبب بھی بتایا، یعنی مجھے یاد نہیں ہے لیکن وہ حدیث میں ہے کہ اس نے وہ چیز کو باقاعدہ اس نے بتایا۔ تو حضرت امیر معاویہ نے اس کو اسی وقت طلاق دے دی رخصتی سے پہلے۔ بعد میں اس عورت نے کسی دوسرے آدمی سے نکاح کیا، اس عورت نے جو بتایا وہی ظاہر ہوا کہ اس عورت سے ایک بیٹا ہوا اور اس نے باپ کو قتل کیا۔ اس طرح کا معاملہ تھا کہ وہی ہو بہو ہوا چند سال کے بعد۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرافہ جو قیافہ شناس ہوتے ہیں ان کے پاس جانے سے منع کیا ہے۔ یہ ایک علم ہے، یہ قیافہ شناسی جو ہے کسی آدمی کے چہرے، آنکھ اور اس کی ناک وغیرہ دیکھ کر اس کا ایک جو ہے اندازہ لگاتے ہیں بعد میں ہونے والی چیزوں کا۔ تو یہ چیز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کے قریب مت جانا۔ تو بہرحال یہ چیزیں جو ہے جو ہمارے روحانی ایک دنیا ہے اس سے تعلق رکھتی ہے۔ میں یہ ساری چیزیں بتا رہا ہوں تو یہ کوئی نہ کوئی
سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، نہ ڈرانے کے لیے نہیں بتا رہا ہوں، بلکہ ان چیزوں کو سمجھیں تب جا کے کہیں دھوکہ نہ کھائیں کہ کوئی کچھ کر دے گا ہم دھوکہ کھا لیں گے، ایسا بھی تو نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دینی معاملات میں کوئی خرابی نہیں آئی تھی، دینی معاملات میں بس دنیاوی جو معاملات تھے، کوئی کام کرنے کا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ میں نے کر دیا ہے، یعنی کھانا کھا لیتے تھے، تھوڑی دیر کے بعد سوچتے تھے کہ شاید میں نے کھانا نہیں کھایا۔ دنیاوی معاملات میں جو ہے کچھ ذہن میں ایسی باتیں آتی تھی، اور کوئی اس کو انکار بھی نہیں کرتا اس واقعے کو، کیونکہ یہ واقعہ تواتر سے ثابت ہے، پورے حدیث کی کتابوں میں قریب جو ہے واقعہ ملتا ہے تفصیل کے ساتھ یا اجمالاً۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیاوی جو چیزیں تھے وہ اثر انداز ہوئے تھے، اور وہ جادو کس نے کیا تھا؟ جب صلح حدیبیہ ہوا نا، تو صلح حدیبیہ کے بعد جو خیبر کے یہودی تھے، یہودیوں کو تھوڑی جو ہے یہ محسوس ہوا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے جو ہے نا رخصت ہو گئے، یعنی فری ہو گئے، اب ان کا ہمارا نمبر آئے گا، یہ ہمارے ساتھ جو ہے لڑیں گے ہم خیبر والوں سے، یہودیوں سے، اس لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ اس وقت ایک قافلہ آیا تو اس میں ایک تھا یہود تھا یا منافق تھا، لبید بن عاصم، تو اس کو کہا کہ تم یہ کام کرو، ہم نے بہت کوشش کر لیا ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم بچ نہیں سکے، تم یہ کوشش کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں چھٹکارا دلا دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے ان کے چند بال مل جاتے ہیں یا کچھ چیزیں مل جاتی جسم کی چیزیں۔ ہمارے جسم کی چیزیں جو ہے ہماری اپنی الگ ہیں، ہر دنیا میں جیسے ہر انسان کا چہرہ الگ، ہر انسان کی ناک الگ، ہر انسان کے انگلیوں کے پورے الگ کہتے ہیں، انگلیوں کے پورے کیا، انسان کے پورے جسم کی ہر عضو دوسرے انسان سے مختلف ہوتی ہے۔ آنکھ کی پتلی بھی مختلف ہوتی ہے نا، جو آج کل ریٹینا اسکین کرتے ہیں لوگ، وہ کارڈ بنانے کے لیے بھی کرتے ہیں، آنکھوں کا بھی لیتے ہیں، انگلیوں کے فنگر پرنٹس بھی لیتے ہیں۔ آواز بھی ہر ایک کی مختلف ہے، ہر ایک کی مختلف ہے۔ آج سائنس والے جو ہے فضا میں، یہ ہوا میں، آسمانوں میں یہ ایک چیز کوشش کر رہے ہیں کہ پرانے وقت میں جو آوازیں تھیں ان آوازوں کو ہم اخذ کر سکے۔ جیسے بگ بینگ ہوا تو بڑا دھماکہ ہوا، تو وہ آواز گئی کہاں؟ اب میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں تو یہ آواز میری گئی کہاں؟ یہ آواز بس ہوا میں پھیل گئی ہے، لیکن جب اس آواز جو ڈیسیبل سمجھیں یا ان لوگوں کے جو بھی نمبرات ہیں، ہم قریب اس نمبر کے قریب پہنچتے ہیں تو یہ آواز جو ہوا میں پھیلی ہوئی ہے، یہ آواز، یہ باتیں ہم دوبارہ سن سکتے ہیں۔ یہ سائنس والوں کا کہنا ہے، یہ تحقیق ہو رہی ہے کہ لوگوں کی کہی ہوئی باتیں، یہ آوازیں ہم دوبارہ سن سکیں، ان کے فریکوینسی کو برابر ہم پکڑ لیں تو وہ فریکوینسی میں جتنی باتیں وہاں ہوئی ہیں وہ باتیں ہمیں مل جائیں گی، ایک تحقیق ہے۔ تو اس طرح انسان کی آواز بھی مختلف، بال بھی مختلف، ہر چیز مختلف ہے، اس کے ذریعے سے اس انسان تک پہنچا جا سکتا ہے، یہ سائنس مانتی ہے۔ کسی انسان کے بال ہیں تو وہ صرف اسی کی پہچان کرواتی ہے، تم اس کے ذریعے سے ایک ریڈیشن کو وہاں تک پہنچا کر اس کو نقصان پہنچانا یا اس کے ذہنی طور پر حالات کو بدلنا، جو جادو، سحر، یہ چیزیں ہیں نا، اس کی ایک سائنٹیفک لوگ جو ہے نا ترتیب بتاتے ہیں، ان کا طریقہ ہے نا، ہر چیز کا ایک سائنٹیفک ریزن بتاتے ہیں، وہ ان کی ایک سائنٹیفک ریزنز بتانے کی کوشش ہیں۔ اگر وہ ایمان لاتے، اسلام قبول کرتے، قرآن پڑھتے، اتنی باریکیوں میں جا کے ہر چیز کو سائنس کے لپیٹے میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ نے جو انسان کو، جنات کو پیدا کیا، اور ان دونوں کا ایک دوسرے پر کہیں ٹکراؤ ہوتا ہے، کہیں جنات ان کو تکلیف دیتے ہیں، کبھی دشمن ان لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، اسلام نے بہت پہلے بتا دیا تھا، لیکن ہر چیز کو سائنس کی نظر میں دیکھنا، دکھانے کی کوشش کرنا، یہ ان کا اپنا ایک شیوا ہے، اس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اب کوئی جسم کے عضو کی ضرورت تھی تو ایک بچہ تھا یہودیوں کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال میں کنگھی کرتا اور تیل لگاتا تھا۔ جب اس کو پوچھا گیا تو اس بچے نے جو ہے چند بال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کنگھی میں جو آئے تھے کنگھی کرتے ہوئے، وہ لا کر لبید بن عاصم کو دیا ہے۔ تو لبید بن عاصم کو یہودیوں نے 3 دینار دیے، 3 اشرفیاں دیے ہیں جادو کرنے کے لیے۔ تو اس نے جادو کیا، ایک شکل بنائی آٹے سے یا کپڑوں سے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی گرہیں لگائی،
جو ہم نے قرآن میں پڑھتے ہیں نا، اسی ضمن میں اللہ نے جو قرآن کی آیات، جو آخری 2 آیات نازل فرمائی ہیں، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، جو ہم اس میں پڑھتے ہیں نا، جو عقد کا لفظ آتا ہے، جو گرہیں ڈالنا، تو انہوں نے ان بالوں کے گرہیں ڈال کر اس جو شکل بنائی تھی اس میں اس نے جادو کیا تھا۔ اور بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیفیت میں تھے، صحابہ کو محسوس نہیں ہوا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کو بھی معلوم نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پر عمل ہوا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذہنی طور پر تھوڑا محسوس کرتے تھے دنیاوی معاملات میں۔ تو اس وقت ایک مرتبہ لیٹے ہوئے تھے، ابھی نیند نہیں لگی اور نہ ہی جاگ رہے تھے۔ ہوتا ہے نا کہ آنکھ بند کر کے سو گئے، ابھی نیند لگنے سے پہلے قریب کی باتیں سنائی دیتی رہتی ہے، تو ایسی بین النوم والیقظہ کے کیفیت تھی۔ اس وقت 2 فرشتے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے کھڑے ہو کر گفتگو کر رہے تھے، بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ان کو کیا ہوا ہے؟ تو دوسرے فرشتے نے کہا ان پر جادو کیا گیا۔ تو دوسرے نے کہا کہ وہ جادو کس چیز پر کی گئی؟ تو کہا بال پر جو ہے جادو کیا گیا۔ وہ جادو کی چیزیں کہاں رکھی ہوئی ہے؟ تو کہا یہ جادو کی ہوئی چیزیں جو ہے فلاں ایک نام ہے اس کا کنویں کا، تو فلاں کنویں کے اندر دفنائی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری ہوئی، اور اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے 2 آیات لے کر نازل ہوئے، جو 2 صورتیں نازل ہوئی، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی، اور کہا کہ یا محمد تم ان آیات کو پڑھتے جاؤ اور ایک ایک گرہ کو کھولتے جاؤ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں شفا عطا فرمائیں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 1-2 صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ فلاں کنویں میں وہ چیزیں ہیں، ان کو جادو کی ہوئی چیزیں پتھر کے نیچے دبی ہوئی ہے، اس کنویں سے لے کے آنا۔ تو یہ صحابہ گئے اور لے کر آئے۔ جب لانے کے بعد جب اس کا ایک ایک گرہ کھولتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ محسوس ہوتا تھا، یعنی بیٹھا ہوا ہے آدمی کا ذہن یوں جو ہے نا دبا ہوا رہتا ہے، خیالات نہیں آتے ہیں، ہوشیار نہیں رہتا، سوچ نہیں رہتی، بس یوں سست رہتا ہے، ایسی کیفیت تھی، ایک ایک کھلتے ہوئے جا رہی تھی۔ تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام یہ گرہیں لا کے کھولنے سے پہلے جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چند ایک دعائیں دم کی تھی، جو بھی حدیث کی کتاب میں ہے۔ بسم اللہ ارقیکا کی جو دعا ہے، 3 لائن کی دعا ہے، یہ دعا پڑھ کے دم کی تاکہ جو ہے نا کچھ افاقہ محسوس ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کے دم کرنے سے اپنے اندر وہ نشاط محسوس کی ہے۔ علماء نے وہ کہتے ہیں، حدیث کے تشریح میں کہتے ہیں، اگر کسی پر کچھ ایسی کیفیت ہو کہ کسی نے کچھ کیا ہے، ہوا ہے، تو اس کو یہ دعائیں پڑھیں تو انشاءاللہ اس کا جو ہے کوئی معاملہ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو یہ چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں نے جادو کروایا، تواتر سے ثابت ہیں، لیکن صحابہ پر بھی کوشش ہوئی تھی لیکن ان پر اثر نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، اللہ ان کی بشریت کو ثابت کرنے کے لیے بھی یہ چیز کو ظاہر کیے تھے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم قرآن پڑھیں، روزانہ دعائیں پڑھیں، نماز کے ساتھ رہے، طہارت کے ساتھ رہے، اور ہمارا سطر کھلا نہ رہیں تو انشاءاللہ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی۔ اگر کوئی نقصان پہنچانا بھی چاہیں تو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی، لیکن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو صاحب قرآن ہیں، ان کو کیسے نقصان پہنچ گئی؟ ان کو کیسے، یعنی جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن پڑھو تو نقصان نہیں ہوتا، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن، ان کو کیسے جادو اثر ہو گیا؟ تو علماء اس بارے میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بشریت کو اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے دکھانے کے لیے کہ دیکھو ان کو بھی تکلیف پہنچائی گئی ہے، اس طرح تم گھبرانے کی بات نہیں ہے، تمہارے نبی کو بھی تکلیف پہنچی ہے اور اس سے شفا بھی ہو گئی، تمہیں آئندہ گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے یہ ہمارے لیے اسوے کے طور پر، نمونے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک چیز ظاہر کروائی، پھر اس کا خاتمہ بھی کروایا۔ ایسے واقعات صحابہ کے ساتھ بھی پیش آئے تھے، لیکن یہ ساری باتوں کا کہنے کا اور بولنے کا ایک ہی چیز ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر کسی ہاتھ میں چند ڈوریاں بندھا ہوا ہے ڈر گئے۔ اگر کوئی گلے میں، ایک صاحب تھے ہمارے ہی مسجد کے، بہت پہلے کی بات ہے، ملے پلی میں ایک آدمی سے ملاقات کروائے جس کے ہاتھ مسلمان تھا لیکن گلے میں وہ جو غیر مسلم ڈالتے ہیں گولیاں، وہ گولیاں پہنا ہوا تھا، ہاتھ میں گولیاں پہنا ہوا، جادو کرتا تھا۔ تو اس سے ڈر رہے تھے، جب اس سے کوئی معاملہ کرنا تھا ان کو خرید و فروخت کا،
کہہ رہے مفتی صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے، اب وہ جادوگر ہے ان ہمارے ساتھ کچھ تو کر دیں گا، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے۔ تو میں بھی گیا اس آدمی سے ملنے کے لیے۔ تو اتنا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس قرآن کی آیت الکرسی پڑھ لیں، چلے جائیں، بات ختم، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر تم جادو کا علاج کرنا چاہتے ہو تو تم اجوا کھجور کھا لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو کوئی صبح 3 کھجوریں یا 7 اجوا کھجوریں کھا لے گا تو اس کو دوسرے دن تک نہ زہر نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ کوئی جن جادو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اور یہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی گھر میں سرکہ رکھیں، سرکہ جو استعمال ہوتا ہے اس کی بڑے فضائل حدیث میں آئے ہیں، اگر کوئی سرکہ گھر میں رکھیں تو اس کے گھر میں کبھی کوئی جادو وغیرہ سے نقصان نہیں ہوتا۔ اور روزانہ قرآن کی تلاوت کرنا تھوڑا بہت ہی صحیح، اور نمازوں کا اہتمام کرنا، مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا، اور طہارت سے پاک رہنا، غسل سے، پیشاب سے، طہارت سے پاک رہنا۔ اور یہ ایک چیز رہی کہ سطر کھلا ہوا نہیں رہنا چاہیے۔ آج کل گھروں میں لوگ چڈیاں پہن کے پھر رہے ہیں بے حیائی سے، ایسی بے حیائی میں نہیں رہنا تو انشاءاللہ کسی چیز کا کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے۔ پھر بھی ہمارے یہاں کم ہے، ہم لوگ سفر کرتے ہیں تو کیا کیا چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ ابھی ہمارے یہاں جو ہے یو پی میں سفر ہوا، یو پی کو جانا ہوا ہے، ہمارے ایک دوست ہے، عالم ہے، ماشاءاللہ دین کا کام کرتے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہماری تنظیم کے ساتھ مل کے، تو پولیس نے پکڑ لیا، وہ کچھ ایسا ہی معاملہ تھا، ہتھیار وغیرہ کا معاملہ تھا، پولیس نے پکڑ لیا، تو جانا ہوا، الحمدللہ اللہ نے مدد بھی کی ہے، کام پورا بھی ہو گیا ہے۔ تو جب آپ نکلیں گے لوگوں میں کام کرنے کے لیے تو ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں نا، حالات ایسے سامنے آتے ہیں جب یہ چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ دکان کو گئے، گھر کو آئے تو کوئی حسد خور کچھ نقصان پہنچانا چاہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ کون کس کے نام پہ آنا چاہتا ہے آج کل۔ لیکن جب دین کا کام کرنا شروع کریں گے نا تو اس وقت حالات سامنے آئیں گے۔ تو دین کا کام کرنے کے لیے ان چیزوں کی تیاری بھی کرنے کی ضرورت ہے اور ان چیزوں کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ ساری باتیں کیوں سمجھاتے، کیوں ان چیزوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ کرتے۔ اور جب کسی کے جسم میں ہم نے دیکھا کہ وہ الگ الگ جو ہے کیفیت کے ساتھ دکھ رہا ہے تو علماء نے کہا اس کے ساتھ یہ معاملہ کرنا، علامہ ابن تیمیہ نے کہا ہے اگر کسی کے جسم میں ایسی چیزیں محسوس ہو، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، ایک آدمی کے اوپر جن وغیرہ حاوی ہو گیا، پریشان کر رہا ہے، تو ایک آیا آ کر کہنے لگا عبداللہ ابن مسعود سے کہ فلاں پر جو ہے بلا پریشانی مصیبت آ گئی، تو وہ کہہ رہے ہیں چلو اس کو میرے پاس لے کے آؤ۔ تو اس کو لے کے آئے تو انہوں نے اس کے کان میں ایک دعا جو ہے پڑھ کے دم کر دی، وہ ٹھیک ہو گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پوچھا کہ عبداللہ ابن مسعود تم نے کیا پڑھا ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ میں نے بس اس کے کان میں پڑھا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم، یعنی میں نے یہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا سے آخر صورت تک، یعنی 4 آیتیں ہیں، بس یہی 4 آیتیں میں نے پڑھ کے اس کے کان میں دم کی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیسے معلوم کہ اللہ تعالیٰ ان آیات میں اس کے لیے شفا رکھا ہوا ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ میں نے پڑھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آیات پڑھیں تو اللہ اس کے ذریعے سے سامنے والے کی ان چیزوں میں شفا عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، یا رسول اللہ میرا بچہ ہے جس کے اوپر مصیبت بلا آ پڑی ہے، عجیب محسوس کرتا ہے، تو اس وقت کہا کہ اس کو میرے پاس لے کے آؤ، لائیں تو کہا اس کی پیٹھ میرے طرف کر دینا، اس کی پیٹھ ان کے طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کر دی، تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زور سے اس کے پیٹھ پر مارا اور کہا کہ اخرج یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن تو نکل جا، انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول کہہ رہا ہوں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ 3 مرتبہ مارے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کو اتنی اونچائی کے ساتھ اس کے پیٹھ پر مارے تھے کہ چادر کے اندر سے جسم کی سفیدی میں دیکھ رہا تھا، یعنی بغل کی سفیدی مجھے نظر آ رہی تھی، اس طرح اس کے پیٹھ پر 3 مرتبہ مارے اور کہا اخرج یا عدو اللہ انی رسول اللہ، کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس طرح جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی چند واقعات ہوئے تھے، معاملات ہوئے، تو صحابہ جب اس چیز کو دیکھتے تھے تو یہی قرآن کی آیت کے ذریعے سے کام کرتے تھے۔ آخر میں ایک بات کہوں کہ ان تمام چیزوں سے اگر ہم بے خوف رہنا چاہتے ہیں
تو بس اتنا کر لینا، روزانہ صبح کے وقت میں علماء نے لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ کو پڑھ لیں 3 مرتبہ، اور سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق کو 3 مرتبہ پڑھیں، اور سورہ ناس کو قل اعوذ برب الناس کو 3 مرتبہ پڑھیں، اور آیت الکرسی کو 3 مرتبہ پڑھیں، اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں بس یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں یا اپنے بچوں پہ پھونک مار کے دم کر دیں، تو انشاءاللہ اس کو کوئی نقصان پھر کل صبح تک نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ کا عمل تھا، اس کا اہتمام میں بتاتا ہوں۔ روزانہ سورہ فاتحہ اور آخری 2 قل آیت الکرسی روزانہ پڑھتے تھے، اور سورہ بقرہ کی 2 آیتیں آخری روزانہ پڑھتے تھے، اپنے ہاتھوں پہ دم کرتے تھے پھونک مار کے، اس کو اپنے جسم پر پھیرتے تھے۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے جب مرض الوفات میں آخری وقت کی کیفیت میں تھے اور بیمار، ہاتھوں میں طاقت نہیں تھی، تو میں نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو دم کر دوں جو ہمیشہ کرتے تھے، تو میں نے اپنے ہاتھوں پر پھونکنے سے اچھا سمجھا کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ ہی دم کر دوں تاکہ ان کے ہاتھوں کی برکت بھی رہے۔ میں نے پڑھا، ان آیات کو پڑھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر دم کیا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو پکڑ کر میں نے ان کے جسم پر اور پیچھے حصے کمر کے پاس اس کو میں نے پھیرا ہے۔ اتنا اہتمام تھا، لیکن ہم نہ روزانہ نہ قرآن پڑھتے ہیں، جمعے میں 1 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں، ایمان رہے گا کیسے؟ ہر کسی سے ڈر گئے۔ کہتے ہیں نا، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے باقی ساری مخلوق اس کے حوالے ہو جاتی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جب ایک آدمی نے آ کر کہا کہ ایک کے اوپر بڑا جن سوار ہو گیا ہے، انہوں نے اس کو یہ لکھ کر بھیجا ایک کاغذ پر کہ کہو کہ امام احمد بن، لمبا واقعہ لکھ کر نہیں بھیجا، 2 لکڑیاں دے کر بھیجا ہے، اور اس میں سے واقعے میں کہا کہ ان سے کہو کہ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ تم ان کے جسم سے نکل جاؤ ورنہ وہ تمہیں دردناک سزا دیں گے۔ تو وہ جن یہ کہتے ہوئے نکلا، ہاں امام احمد بن حنبل وہو اطاع اللہ، وہ اللہ کی اطاعت کرنے والا بندہ ہے، اگر وہ کہیں تو وہ ہم جسم سے نکلنا کیا، نحن نخرج من العراق، ہم تو بغداد چھوڑو عراق سے بھی باہر نکل جائیں گے اگر امام احمد بن حنبل ہمیں کچھ کہہ دیتے۔ یہ کہہ کے وہ نکل کے چلا گیا اس عورت سے۔ کہتے ہیں بعد میں اس عورت کو بڑی بھی ہوئی، شادی بھی ہوئی، اولاد بھی ہوئی، اس کے بعد امام احمد بن حنبل کا انتقال ہوا تو دوبارہ وہ جن اس عورت پر سوار ہو گیا، تو وہ لوگ پھر ان کے شاگرد کے پاس آئے تو انہوں نے بھی وہی عمل، 2 لکڑیاں جو تھی امام احمد بن حنبل کے پاس رکھی ہوئی وہ دیے، اور کہا کہ میں کہتا ہوں، امام احمد بن حنبل کے شاگرد تھے وہ فلاں نام کے، میں کہتا ہوں کہ تم اس کے جسم سے نکل جاؤ، تو وہ جن کہنے لگا تو ہم امام احمد بن حنبل کی اطاعت کرتے ہیں، لِأَنَّهُ اطاع اللہ، وہ اللہ کا مطیع و فرما بردار تھا، تمہارے کہنے سے ہم نہیں نکلتے، تم جو کرنا ہے کر لو۔ یہ کیفیت اللہ کے مطیع اور فرما بردار بندے روزانہ قرآن کی تلاوت، نماز، صدقات، زکوٰۃ، اللہ کے راستے کی جد و جہد کرنے والے، ان کو کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوتی، ان سے تو یہ چیزیں بلائیں مصیبتیں بھاگتی ہے۔ اس لیے اپنے اندر یہ مزاج پیدا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری دنیا بھی بھلی کریں گے، آخرت بھی بھلی کریں گے، اور ہمارے بچوں کے ساتھ بھی روزانہ دم کرنا، پھونک کے سورہ فاتحہ آخری 2 قل اور آیت الکرسی کی 2 آیتیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں اور آیت الکرسی یہ پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ ان چیزوں میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی